بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے کنگ بادشاہ اور شہنشاہ اکبر تک، جلال الدین محمد اکبر تک کی داستان جاری ہے تاریخ اسلام، اور اس کی 10 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، سلطان محمود غزنوی نے دہلی کو تسخیر کرنے کا ارادہ کیا۔ دہلی کو فتح کرنے کا جب ارادہ کیا، ارکان دولت نے عرض کیا کہ دہلی کو اس وقت ہم تسخیر کر سکتے ہیں کہ مملکت پنجاب مقیم ہماری قلم رو میں ہو اور آئندہ آنند پال کی فساد سے بالکل فراغت ہو۔ سلطان کی یہ بات پسند آئی، فسخ عزیمت کیا، 2 لاکھ بندہ اور بردہ ہندوستان سے غزنی لایا۔ غزنی اس سال میں بلاد ہند معلوم ہوتی تھی کہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں ہر ایک کے پاس کئی غلام تھے۔ سن 403 ہجری میں التونا تاش سپہ سالار اور ارسلان جاذب نے غرجستان کو فتح کیا۔ یہ ملک دریائے مرغاب پر غور کے متصل واقع تھا۔ ان دنوں میں سلطان نے خلیفہ عباسی بغداد اور قادر باللہ کو نامہ لکھا۔ سلطان محمود غزنوی خلیفہ بغداد کو دعوت نامہ کہ بلاد خراسان کا اکثر حصہ میرے تصرف میں ہے، باقی حصہ جو حضرت کے غلاموں کے پاس ہے وہ بھی مجھے عنایت ہو۔ خلیفہ کو کوئی اور چارہ نہ تھا۔ ناچار سلطان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا، مگر پھر دوسری دفعہ اس نے خلیفہ عباسی کو خط بھیجا کہ سمرقند مجھے عنایت کیجیے اور منشور لکھ کر بھیجیے۔ خلیفہ نے ایلچی کی زبانی کہلا بھیجا کہ معاذ اللہ، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ اگر میرے حکم کی بغیر سمرقند کی تسخیر کا ارادہ کرے گا تو ایک عالم کو تیرے خلاف سازش پر آمادہ کر دوں گا۔ سلطان کو اس جواب سے بڑا رنج ہوا اور خلیفہ کے ایلچی سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ دارالخلافہ پر 1000 ہاتھی چڑھا کر لے جاؤں اور اس کو برباد کر کے اس کے خاک ہاتھیوں کی پیٹھ پر غزنی میں لاؤں۔ ایلچی یہ سن کر چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد نامہ لایا اور سلطان محمود غزنوی کو دیا کہ امیر المومنین نے یہ جواب لکھا ہے۔ خواجہ ابو نصر زوزینی نے کہ دیوان رسالت تھا، اس نامہ کو کھولا تو اس میں دیکھا کہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد چند سطروں میں حروف مقطعات الف لام میم لکھے ہیں اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ علی رسول اللہ اجمعین تریر ہے، باقی کچھ نہیں۔ سب دبیر اور منشی حیران تھے کہ یہ کیا جواب ہے۔ تفاسیر میں ان حروف کی تفسیر دیکھی مگر کچھ نہ معلوم ہوا۔ خواجہ ابو بکر کہستانی نے جرأت کر کے عرض کیا کہ حضور نے جو ہاتھیوں کے پاؤں کا ڈراوا لکھا تھا، اس کا یہ جواب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ جب ہوش میں آیا تو بہت رویا، خلیفہ کے رسول سے معذرت کی، بہت طوائف نظر کے لیے بھیجے اور ابو بکر کو خلط خاص عنایت کیا۔ سن 410 ہجری میں ہندوستان کی فتوحات کا فتح نامہ خلیفہ القادر باللہ عباسی کے پاس سلطان محمود غزنوی نے بھیجا، اور ایک سینگ جو ہندوستان میں سلطان کو ملا تھا اور اس کی یہ خاصیت تھی کہ زخم پر اس کو لگائے تو فوراً اچھا ہو جاتا تھا، تحفے میں بھیجا۔ خلیفہ نے ایک مجلس عظیم کو جمع کیا اور ممبر پر بیٹھ کر بآواز بلند فتح نامہ کو اہل مجلس کے روبرو پڑھا۔ ان فتوحات کے سننے سے مسلمانوں کی عید کی سی خوشی ہوئی اور سن 412 ہجری میں علماء اور صلاح اہل اسلام کی جماعت نے متفق ہو کر سلطان سے عرض کیا کہ بیت الحرم کی راہ احراب و کرماتون سے مسدود ہو رہی ہے۔ ان کے خوف سے اور خلفاء عباسیہ کے ضعف سے مسلمان حج سے محروم رہتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس عرض پر محمد ناصر کے قاضی القضات ممالک مروسہ کا تھا امیر حجاج بنا کر اور 30,000 زر سرخ دے کر روانہ کیا کہ احراب کو راہ قافلہ سے پرے ہٹا دے۔ بہت سے مسلمان قاضی صاحب کے حسات ہوئے
جب یہ قافلہ وادی فید میں پہنچا تو عربوں نے اسے روکا۔ قاضی صاحب 5,000 دینار ان کو دیتے تھے، مگر احمد بن علی شیخ احراب مترض ہوا، جس کو ایک تیر انداز نے مار ڈالا۔ احراب بھاگ گئے تو اس سال حج خوب ہوا۔ جب ولایت خوارزم مامون کے بعد اس کے بیٹے ابو علی کو ملی تو اس نے سلطان محمود غزنوی کی بہن سے نکاح کیا، اور اس رشتہ بندی سے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ سچی دوستی ہوگی۔ جب مامون کی حکومت ختم ہوئی تو اس کا جانشین ابو العباس مامون ہوا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ خلوص عقیدت ظاہر کر کے اجازت چاہی کہ اس کی بہن سے جو اس کے بھائی کی بیوی تھی خطبہ نکاح پڑھایا جائے۔ سلطان نے اجازت دے دی اور اس طرح محبت کی بنیاد مستحکم ہوگی۔ ابو العباس مامون کے آخری ایام میں سلطان نے اس کے پاس ایلچی بھیجا اور درخواست کی کہ ولایت خوارزم میں خطبہ اس کے نام پڑھایا جائے۔ ابو العباس مامون نے اپنے ایان دولت سے مشورہ کیا تو اکثر نے یہ کہا کہ جب تک آپ کا ملک دوسرے کی شرکت سے خالی ہے، ہم کمرے خدمت باندھے ہوئے موجود ہیں، اور اگر آپ کسی اور کے محکوم ہوتے ہیں تو ہم تلواریں لیے کھڑے ہیں، آپ کو معزول کریں گے اور کسی اور کو تخت پر بٹھائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایلچی یہ صورتحال دیکھ کر چلا گیا۔ یعنی خوارزم شاہی نے یہ کہہ دیا، مگر پھر وہ سلطان کے اقوال کے رد کرنے سے پیشمان ہوئے، اور نیال تدگین جو سابق جیش خوارزم اور سر دفتر اہل جسارت و خسارت مہم کے واسطے تیار ہوا۔ ایک دن وہ اوباش کے گروہ کے ساتھ خدمت ابو العباس مامون میں گیا۔ اندر سے خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، کہ کسی شخص کو اسے ہولناک واقعے کی اطلاع نہ ہوئی۔ اس کے بعد پسند ابو العباس کو تخت پر بٹھایا گیا۔ یہ خوارزمی گروہ خوب جانتا تھا کہ سلطان اس کا انتقام ہم سے ضرور لے گا، اس لیے سب نے مل کر قسم کھائی کہ اگر سلطان محمود غزنوی انتقام کے در پہ ہو تو اتفاق کر کے اس سے خوب لڑیں۔ جب سلطان محمود غزنوی کو اس عذر کی خبر ہوئی تو صلاح مشورہ کر کے وہ سپاہ کو آراستہ کر کے خوارزم کی طرف چلا۔ سلطان محمود غزنوی نے محمود تائی کو مقدمات الجیش بڑھا کر بھیجا۔ یہ لشکر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ خمار تاش خوارز میں کو سپہ سالار نے غزنیوں پر چھاپا مارا، بہت سے لوگ قتل کیے اور لشکر کو بھگا دیا۔ سلطان نے پھر اپنے خاص غلاموں کا لشکر بھیجا، اس نے خوارزمیوں کو شکست دی، خمار تاش کو گرفتار کیا، اس کو سلطان کی خدمت میں لایا۔ جب سلطان قلعہ ہزار سپہ پاس پہنچا تو ایک سخت لڑائی صبح سے دوپہر تک ہوئی، تو شام تک بہت سے آدمی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے پامال کیے۔ 5,000 آدمی قید ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ نیال تبگین کشتی میں بیٹھ کر جیوں سے عبور کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص نے اس کی کشتی میں باندھ لیا اور سلطان کے پاس لیا۔ سلطان نے ابو العباس مامون کی قبر کے پاس سوڑیاں کھڑی کی اور ان پر نیال تغیین اور اس کے ساتھیوں کو چڑھایا، اور مامون کی قبر پر یہ کندہ کرا دیا کہ ہزا قبر مامون ابن مامون، یعنی خوارزم کی حکومت میر حاجب کبیر التوش کی ہے۔ قیدیوں کو غزنی بھجوایا، پھر سب کا قصور معاف کر کے چھوڑ دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے سنا تھانسیر کے ملک میں ہاتھی بڑے قوی ہیکل ہوتے ہیں اور ان کی میدان جنگ میں لڑنا خوب آتا ہے۔ تھانسیر کے حکمران کو ان ہاتھیوں پر بڑا غرور تھا، سلطان فوج جرار کو لے کر گیا۔ اس کو ایسے جنگل میں اول گزرنا پڑا کہ جس میں سوائے چرند پرند اور حیوانوں کے انسانوں نے اب تک قدم نہ رکھا تھا۔ گھوڑے کا سم اس پر نہ پڑا تھا، اس میں دانا پانی نہ تھا۔ اول سلطان ہی نے اس جنگل کو طے کیا۔ تھانسیر کے نیچے ایک ندی صاف پانی کی بہتی تھی، اس کی تہہ میں پتھر تھے اور اس کے کنارے ناموار تھے اور تیر کی طرح نوکدار تھے۔ سلطان اس ندی پر وہاں پہنچے جہاں درختوں میں ملتی تھی۔ وہاں دشمنوں نے ہاتھیوں کے پیچھے قیام کیا تھا، ان کے پاس بہت پیادے اور سوار تھے۔ سلطان نے یہاں کی حکمت عملی اختیار کی کہ اپنے لشکر کو 2 پایاب مقاموں سے ندی کے پار اتارا اور دشمنوں پر دونوں طرف سے حملہ کیا۔ جب ان لشکروں میں آپس میں قریب آ کر لڑائی بھڑائی ہونے لگی تو سلطان نے اپنے لشکر کو اس دریا کو سے، جس میں ندی بڑے زور سے بڑھ رہی تھی،
नदी के किनारे पर खड़े होकर हमला करने का हुक्म दिया। घाटियों में जो जो दुश्मन छुपे हुए थे उनको कत्ल करें। शाम तक सख्त लड़ाई हुई। दुश्मन भागे, हाथी छोड़ गए। जो सुल्तान के पास पकड़े आए, जिन से बड़े बड़े हाथी सुल्तान ने अपने पास रखे। इस कदर हिंदू मारे गए कि उनके खून से नदी के पानी का ऐसा रंग बदल गया कि कोई उसे पीता ना था। रात होगी, वरना दुश्मन और हलाक होते। ये बयान तारीख यमनी में लिखा है। तारीख फरिश्ता में इस मुहिम को यूं बयान किया कि महमूद गजनवी का इरादा था कि थानसीर को फतह कीजिए। वो इन दिनों बुत परस्तों का ऐसे ही मोहब्बत था जैसा कि बिला तशबिया मक्का खुदा परस्तों का। जब सुल्तान पंजाब में आया तो इस सबब से कि अनंत पास से जो शरायत और मुआहदा हो चुके थे उनका पास था कि उन्हें कोई फर्क ना आए और इसका इलाका लश्कर से पवार ना हो। इसीलिए सुल्तान ने अनंत पाल को लिखा कि हमारा इरादा थानसीर का है, तुमको चाहिए कि अपने मोतमद आदमियों को हमारे लश्कर के हमरा रवाना कर दो कि इसी इसना में वो अपने इलाकों को बताते जाएं ताकि लश्कर से उनको गजंद ना पहुंचे। अनंत पाल ने इस बात को गनीमत समझा। सामान रस्त वगैरह में हम तरह मसरूफ हुआ। कुल ताजरों और बड़िए बकालों को हुक्म दिया कि लश्कर सुल्तानी के लिए गल्ला जमा करो और कल अपने मतहतों को तकीद की कि लश्कर सुल्तानी को किस तरह की तकलीफ ना होने पाए। 2000 सवार अपने भाई के साथ सुल्तान की खिदमत में भेजे और एक अर्जी भी लिखी कि थानसीर हमारा मुआवजा है, अगर हजूर वहां की राय पर खराज और महसूल मुकर्रर करें तो बेहतर है। अगर हजूर मेरी दरख्वास्त मंजूर फरमाएंगे तो मैं 50 हाथी सालाना नजर करूंगा। सुल्तान ने इस पर हुक्म लिखा कि बुत परस्ती की पे खानी करना और शरा इस्लाम का रवाज देना हमारा काम है। जब दिल्ली के राजा को यह खबर पहुंची तो इसने और राजाओं को लिखा कि सुल्तान महमूद गजनवी लश्कर नामजूद से थानसीर की तरफ मुतवज्जह हुआ है। अगर इस सेल का बंद ना बांधोगे तो वो सब पर पानी फेर कर खाक में मिलाएगा। महमूद गजनवी थानसीर में दाखिल हुआ और दिल खोलकर बुतों को तोड़ा। सबसे बड़े बुत को गजनी भेजा कि वहां पैरों के तले हमेशा रौंदा जाए। गनीमत बेहिसाब बात आई। एक याकूत मिला जिसका वजन 60 तोला था। सुल्तान महमूद गजनवी ने 406 हिजरी में कश्मीर का इरादा किया। किला लोकोट तक आया। ये किला नहायत मुस्तहकम था। सुल्तान ने इसका मुआसरा किया। जब इस मुआसरा पर मुद्दत गुजर गई और कश्मीर को कुमक और अतराफ से भी पहुंच गई, जाड़े और बर्फ के भी शिद्दत हुई, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने मुआसरा छोड़ा, गजनी की राह ली। इस सफर में लश्कर उस सहरा में पहुंचा जहां पानी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। एक खलक पानी में डूबकर हलाक हुई। ये जब पहली दफा थी कि हिंदुस्तान के हमलों में लश्कर इस्लाम को इस तरह का सदमा पहुंचा कि सैकड़ों जाने जाया हुई। बहुत सी मुशक्कतें उठानी पड़े और कोई मकसद हासिल ना हुआ। गजनी सुल्तान बेनील और मुराद वापस आ गया। पंजाब तो मुद्दतों से अहले इस्लाम के कदमों में था। अब सुल्तान महमूद गजनवी के इरादों को देखना चाहिए कि वो कैसे बुलंद और फराग हो गए कि उसने ये उलुल अज़मी की वस्ते हिंद का दरवाजा अहले इस्लाम की फतह और नुसरत के लिए खोले। तो उसने एक लश्कर जरार जमा किया। एक मुरख लिखता है कि 1 लाख सवार और 20,000 प्यादे थे। तारीख यमनी में लिखा है कि 20,000 सवार और मावरा अल नहर से इसके पास थे। फकत जहाद के इरादा से वो आए थे। सुल्तान की इस फराजनी को देखिए कि उसने सिपाही समरकंद और बुखारा, इन मुल्कों के लिए जो अभी फतह हुए थे, ये तदबीर नहायत माकूल थी। अगर हमरा ना लेता तो वो कब इसके पीछे बैठते। जरूर ऐसा दंगा फसाद पीछे मचाते कि सुल्तान को आगे बढ़ना दुश्वार हो जाता। फिर इस सिपाह फरावान को हमरा लेकर वो 7 दरियाओं से उन मकामात पर उतरा जहां उनकी पाट काम थे। इस मुहिम में सुल्तान महमूद गजनवी जिस राह से कनूज आ गया, मौरखों ने मुख्तलिफ तरह से बयान किया है, मगर हम तारीख यमनी के मुआफक इस सफर का हाल बयान करते हैं। लश्कर को लेकर अव्वल कश्मीर में आया। कश्मीर और गजनी के दरमियान ऐसे खड़े जंगल थे कि उनमें हवा का गुजर भी दुश्वार हुआ करता था। उनमें जानवर नगमा सराई और शोरगुल मचाते थे। सुल्तान महमूद गजनवी के 20,000 मावराए नहरी सिपाही इसलिए आ गए थे कि वो उनको कहीं जहाद में भेजकर गाजी और शहीद बना दे।
سلطان محمود غزنوی نے اس لشکر کو ہمراہ لے کر قنوج کا ارادہ کر لیا۔ تو دوستوں اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگلی قسط نمبر 11 لے کر۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔